جہاں تک مبارکبادیں دینے کا تعلق ہے، خوشیاں منانے کا تعلق ہے کہ چاند سے شروع ہونے والے سال پر مبارکبادیں دینی چاہیے، سورج سے شروع ہونے والے سال پر مبارکبادیں نہیں دینی چاہیے، خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، تو یہ تصور بھی غلط ہے۔ مبارکباد دینا، مسرت کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، اس میں شریعت نے کسی بھی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں لگائی۔ آپ کسی بھی موقع پر خوشی کا اظہار کریں، شریعت نے آپ کو کب روکا کہ آپ فلاں موقع پر خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے؟ شریعت نے آپ کو کس وقت پابند کیا کہ ہم فلاں وقت میں اپنی مسرت کا اظہار نہیں کر سکتے؟ تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، کوئی روک ٹوک شریعت نے نہیں لگائی۔ ہاں، جو کام ہمارے ہاں شمسی سال کے شروع ہونے پر کیے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو بعض کیے جانے والے کام ہیں، شریعت نے ان کاموں سے منع کیا۔ جیسے ہمارے ہاں فحاشی ہوتی، آتش بازیاں ہوتی، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں شریعت نے ان چیزوں سے روکا، خوشی کا اظہار کرنے سے نہیں روکا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کریں نئے سال کے آغاز کی خوشی میں، یقیناً رب کی بارگاہ سے اجر و ثواب ملے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سال کے اختتام پر، شمسی سال کے اختتام پر، آپ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر گزشتہ سال میں کی جانے والی غلطیوں پر توبہ کریں، یقیناً رب کی بارگاہ سے اجر پائیں گے۔ آپ آئندہ سال کے آغاز پر آئندہ سال کا استقبال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ کر کریں، یقیناً رب کی بارگاہ سے اجر پائیں گے۔ آپ آئندہ سال کا استقبال رب کی بارگاہ میں روزہ رکھ کر کریں، یقیناً اجر و ثواب پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی طور پر ہمیں یہ نہیں روکا کہ ہم نئے سال کے آغاز پر خوشی کا اظہار نہ کریں۔ ہاں، اس نے اس چیز کا پابند ضرور کیا کہ خوشی کا آغاز مسلمانوں کے طریقے سے کریں۔ مسلمان خوشی کے اظہار کے لیے اور سال کے آغاز کے اظہار کے لیے عیسائیوں والا طریقہ نہ اپنائیں۔ خوشی کے اظہار کا طریقہ عیسائیوں والا ہو، یہ شریعت کو منظور نہیں کہ ان کے ہاں فحاشی ہو، ان کے ہاں بریانی ہو، شراب نوشی ہو، جوا کھیلا جائے اور ان کے ہاں آتش بازیاں ہوں، پٹاخے ہوں، یہ چیزیں مسلمانوں میں نہ ہوں۔ مسلمان اپنے طور پر نئے سال کا آغاز کریں، مسلمان اپنی تعلیمات کے مطابق نئے سال کا آغاز کریں، تو یہ شریعت کو مطلوب۔ لیکن ہمارا سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ شمسی سال کا آغاز ہے تو یہ عیسائیوں کا سال ہے، لہٰذا مبارکباد نہ دو۔ مبارکباد دیں، بالکل دیں، اس بات کی شریعت اجازت بھی دیتی، لیکن پھر اس موقع کو آپ سیلیبریٹ کریں تو اسلامی اصول اور اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ آپ وہاں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ وہاں روزہ رکھ کر استقبال کریں، آپ توبہ کر کے استقبال کریں، آپ نیکیوں کا ارادہ کر کے استقبال کریں، اپنا محاسبہ کر کے استقبال کریں، اپنے گزشتہ سال خود سے بچھڑنے والے لوگوں کے لیے فاتحہ خوانی کر کے نئے سال کا استقبال کریں۔ یہ بہت سے اسلامی طریقے ہیں جنہیں ہم اپنا کر نئے سال کا آغاز بھی کر سکتے ہیں، اور نئے سال کا آغاز جب اللہ کی عبادت سے ہوگا تو پھر پورے سال میں رب کی برکتیں ہمارے ساتھ شامل حال رہیں گی۔ نئے سال کا آغاز جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے ذریعے ہوگا تو پورا سال پھر ہمارے لیے باعث برکت و باعث رحمت ہوگا۔ لیکن ہم یہ بھی تو سوچیں کہ اگر نئے سال کا آغاز آتش بازی سے کر رہے ہیں، نئے سال کا آغاز ہم گناہوں سے کر رہے ہیں، نئے سال کا آغاز ہم رب کی نافرمانیوں سے کر رہے ہیں، تو پھر پورے سال کو ہم نے اپنا پورا کا پورا سال اور اس سال کے تمام تر ماہ و ایام ہم نے شیطان کے ہاتھ میں دے دی، کیونکہ آغاز ہی ہم نے شیطانی کاموں سے کیا، آغاز ہی ہم نے شیطان کے احکام پر چل کر کیا۔ ہم نے آتش بازیاں کی، ہم نے پٹاخے پھوڑے، ہم نے لوگوں کے آرام و سکون میں خلل ڈالا، ہم نے بیماروں کو تکلیف پہنچائی، ہم نے بچوں کو تکلیف پہنچائی۔ تو یہ وہ اشیاء تھیں کہ جن سے اسلام نے ہمیں روکا اور منع کیا تھا۔ بہرحال نئے سال کا آغاز ہو چکا، گزشتہ شب میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے۔ میں جس چیز کی طرف آج آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا جو نیا سال آج شروع ہوا، اس نئے سال میں وہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں ہم نے بھول جانا ہے، اور کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم نے پورا سال یاد رکھنا ہے۔ یاد رہے
کہ سب سے پہلے جو چیز ہم نے یاد رکھنی ہے اس سال میں